ظہور مہدی علیہ السلام اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت اور الفت کا وہ رنگ ہوگا جو صحابہ کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 7 سال سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدہ میں لشکر کے زمین میں دھنسے جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں میں تخریج کی ہے۔ سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جسے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدہ نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے وہاں پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت مولانا محمد ادریس تحریر فرماتے ہیں، اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی علامت ہوگا، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث تواتر معنوں کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔ یہی نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرہ عرب سے۔ اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کافر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور چاروں اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ امام مہدی کی تصدیق و تائید امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ علامہ سیوطی نے حضرت حذیفہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی، اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان لوگوں کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے ظلم و ستم سے بھری تھی۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہری بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔
तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत का तर्जुमा है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़माना करीब ना जाए, साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन एक घंटे के बराबर और एक घंटा आग का शोला सुलगने के बराबर ना हो जाए।